بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں علمی مذاکرہ چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان افتخار علی گیلانی۔ ناظرین، قرآنک انسائکلوپیڈیا کے حوالے سے محترم جناب پروفیسر اشفاق احمد خان صاحب کا بہت بڑا کام ہے۔ آپ نے نہ صرف انگلش بلکہ اردو میں قرآنک انسائکلوپیڈیا ترتیب دیا۔ انگلش میں تقریباً 6 جلدیں اور اردو میں 23 جلدوں میں آپ نے قرآنک انسائکلوپیڈیا ترتیب دیا۔ پروفیسر اشفاق احمد خان صاحب ایمرسن کالج بوسن روڈ ملتان کے شعبہ عربی کے سابق چیئرمین رہے۔ پچھلے لیکچرز میں ہم نے قرآن اور سائنس کے حوالے سے بات کی تھی۔ آج پروفیسر صاحب قرآن مجید فرقان حمید میں جمالیات کے حوالے سے جو آیات موجود ہیں ان کا تذکرہ فرمائیں گے۔ السلام علیکم پروفیسر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا بے حد ممنون ہوں، شکریہ کہ آپ نے وقت دیا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید جمالیات کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ حسین و جمیل ہے اور حسن اور جمال کو پسند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حسن و جمال اس کی پوری کائنات میں آفاقی طور پر اور انسان کے اندر جس کے بارے میں فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون، ہم نے آفاق میں جہاں اپنی نشانیاں رکھی ہیں وہاں تمہارے اپنے نفوس میں، تمہاری اپنی جانوں میں بھی ہماری نشانیاں موجود ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ تم تدبر کرو، تفکر کرو اور تفکر کے نتیجے میں جو چیز سامنے آئے اس کے ذریعے ہمارا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ کائنات میں آفاقی طور پر بھی اور انسان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی بے شمار نشانیاں موجود ہیں، جیسا کہ فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حبا متراکبا ومن النخل من طلعها قنوان دانیة وجنات من اعناب والزیتون والرمان متشابها وغیر متشابه انظروا الى ثمره اذا اثمر وینعه ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ ترجمہ ان کا یہ ہے کہ وہ وہی تو ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، سبحان اللہ، پھر ہم نے اس کے ذریعے ہر قسم کی رویدگی کو نکالا، پھر ہم اس سے ہری ہری باتیں بالیں نکالتے ہیں اور اس سے خوشہ جیسے دانے سے ایک دوسرے پر چڑھے ہوتے ہیں نکالتے ہیں، کھجور سے یعنی گابے سے نیچے جھکے ہوئے گچھے، اور باغات انگور اور زیتون اور انار کے پھلدار درخت پیدا کیے۔ بعض شکل میں ایک جیسے ہیں اور بعض الگ الگ ہیں۔ پھل کے درخت کی طرف دیکھو، جہاں وہ پھلدار ہو دیکھو اور اس کے پکنے کو بے شک اس بات میں اس کی قدرت کاملہ کی ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایماندار ہیں۔ ایمان ہونا ضروری ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت بے بہا کو پہچاننے کے لیے اور اس کی گہرائی تک پہنچنے کے لیے۔ یہاں یہ بات میں عرض کرتا چلوں کہ ڈارون نے جو انسان کا نقشہ پیش کیا ہے وہ انتہائی ذلیل نقشہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انسان بندر کی پیداوار ہے، جبکہ قرآن نے اس کی نفی کی، اس کو اشرف المخلوقات بنایا اور فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ تو ڈارونزم کا نظریہ یہاں آ کر فیل ہو جاتا ہے اور کئی سائنسدانوں نے اس کی تردید کی ہے کہ اس کا یہ نظریہ مفروضہ صرف ذاتی خیال پر مبنی ہے اور اس میں حقیقت کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہاں یہ بات بھی ملحوظ خاطر رہے کہ جہاں رب تعالیٰ نے مختلف قسم کی اشیاء کو بطور نمونہ پوری کائنات میں بکھیرا، وہاں حضرت انسان کو اس بات کی بھی دعوت دی کہ اے حضرت انسان، تیرا محدود علم ہے، میرا محدود علم نہیں ہے، لا محدود ہے، لا متناہی ہے۔ مجھ تک پہنچنے کے لیے میرے علم سے استفادہ کرتے ہوئے میرا قرب حاصل کر، تاکہ تجھے وہ راستہ مل جائے جو میرا مقصود اصلی ہے۔ یہ مقصود اصلی کیا ہے؟ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے جو انسان تک پہنچا، یہ مقصود اصلی ہے۔
بندہ جب اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ بھی اسی کا ہو جاتا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، یہ حدیث نبوی ہے کہ جو اللہ کا ہو گیا اللہ اسی کا ہو گیا، پھر کائنات کی ہر چیز اس کے تابع ہو جاتی ہے۔ وہ پھر خود نہیں چلتا بلکہ یوں سمجھے کہ خود رب تعالیٰ چل رہا ہوتا ہے، وہ نہیں پکڑتا بلکہ رب پکڑ رہا ہوتا ہے، وہ نہیں دیکھتا بلکہ رب تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ نہیں سنتا بلکہ رب تعالیٰ سن رہا ہوتا ہے۔ یہ بھی حدیث پاک ہے کہ اس چیز کو پلے باندھ لو کہ رب تعالیٰ کا حسن اور اس کی زیبائش تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ تم اس کے ان احکامات پر چلو جو نبی علیہ السلام کی ذات اقدس کے ذریعے تم تک پہنچے ہیں، اور یہی چیز اصل میں صراط مستقیم ہے، اور یہی چیز اصل میں مقصود اصلی ہے جو رب تعالیٰ اپنے بندے میں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پروفیسر صاحب، نباتات کے حوالے سے بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایک بات آپ دیکھیے، انسان کے اندر جو مختلف مظاہر ہیں رب تعالیٰ کی، ایک مثال میں پیش کروں گا۔ معدہ کیا چیز ہے؟ نظام انہضام کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ معدے میں جو چیز جاتی ہے وہ ہضم ہو جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ معدہ بھی تو ایک قسم کی بوٹی ہے، وہ خود اپنے آپ کو ہضم کیوں نہیں کرتا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ رب تعالیٰ کی قدرت پر قربان جائیے۔ سائنسدانوں نے انکشاف کیا بڑی تحقیق کے بعد کہ معدہ اپنے آپ کو بوٹی ہونے کے باوجود ہضم اس لیے نہیں کرتا کہ رب تعالیٰ نے اس کے ارد گرد چکناہٹ کی ایک دیوار کھڑی کر دی ہے، جس کی وجہ سے وہ چکناہٹ جو ہے اس کو اس بات پر راغب نہیں کرتی کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے ہضم کر جائے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، اور اسی لیے فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون، ہماری اپنی ذات میں بھی ہم نے نشانیاں رکھ دی ہیں کہ جن کو تدبر اور تفکر کے ذریعے معلوم کر کے تم ہمارا قرب حاصل کر سکتے ہو، اور بے اختیار تمہاری زبان پر یہ الفاظ آ جائیں گے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ہر چیز جو ہے رب تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتی ہے، اور کوئی بھی چیز جو اس کو عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا ہے، اس کی اپنی ذاتی نہیں ہے۔ اور اس موقع پر زبان بے اختیار یہ الفاظ کہے بغیر نہیں رہ سکتی کہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پروفیسر صاحب ماشاءاللہ بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھے انداز میں قرآن مجید کے حوالے سے جو آیات ہیں جمالیات کی، ان پر آپ نے تبصرہ کیا۔ انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ناظرین کرام، ابھی پروگرام کا وقت اب ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پروفیسر صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان افتخار علی گیلانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔